اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعارف ہمارا کرا ہے یا انتم الفقراء الی اللہ، سب ہم لوگ فقیر و بھیک منگے، یہ ہمارا تعارف اور یہی ہماری سب سے بڑی شان ہے۔ ابھی جالندری سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اپنی شاعری کا سب سے اچھا شعر سنائیے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میری پوری زندگی میں سب سے اچھا شعر جو مجھ سے کہلوایا اللہ نے یہ تھا، ہم ہیں بندے مگر تیرے بندے، یہ ہماری بھی شان ہے۔ ہمیں بندے مگر تیرے بندے، یہ ہماری بھی شان ہے۔ میرے بزرگوں، جہاں تک اللہ کے سامنے مانگنا چاہیے، ہم اللہ کے بندے بھی ہیں۔ اللہ جس کو حکم دے، ہم جس کو کسی کے پاس جائے، آدمی فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے بات بہت چیز ملے گی۔ کسی آقا کے پاس، بادشاہ کے پاس جائے تو فرما برداری اور عبودیت اور بندگی کا حق ہے۔ اگر وہ یہ فرما دیں کہ تم جو سوال کر رہے ہو فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے مل جائے تو ان کے پاس جانے میں کوئی یہ شرک بھی نہیں ہے، غلط بھی نہیں ہے، بلکہ عبودیت اور بندگی اور توحید ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب غریب اللہ نے کیسی شان ہے اللہ کی کریمی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے پاس جن کو ہم لوگ مدارس کے لوگ اہل خیر کہتے ہیں، ان کے پاس سوال کرنے سے جانے سے تو ہمیں ایک طرح سے روکا ہے، اس لیے کہ اہل ایمان کی جو خصوصیات قرآن مجید نے ذکر کی ہے، تعریف بیان کی ہے، قد افلح المؤمنون، آگے جو ذکر کیا ہے تیسری صفت یہ کی والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ کے سلسلے میں فاعل ہے۔ فاعل میں یہ بھی چھپا ہوا ہے کہ وہ جو ہے مفعول نہیں ہے، زکوٰۃ لینے والے نہیں ہے، زکوٰۃ دینے والے۔ اضطراری حالت میں کار خیر کے لیے وہ جاتے ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی ضرورت کے لیے اس کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے، اہل مال کے ساتھ۔ مگر اسی قرآن نے ہمیں یہ بھی بات کہی ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تم جاننے والوں کے سامنے سوال کرو، سائل بنو، بھکاری بنو۔ ان سے بھیک مانگنے کی سائل بننے کا مطلب یہی ہے کہ بھیک مانگنے کو ہمیں امر کے صیغہ استعمال کیا، فاسألوا، سوال کرو، بھکاری بنو ان لوگوں کے سامنے جن کے پاس ہے یہ دولت، ان سے حاصل کرو۔ اصل میں یہ سیمینار کی غرض و غایت ابتدا ہے، ہو رہی ہے، تو اس میں ہم لوگ یہاں کے خادم ہیں اور اپنی ضرورت کے لیے ہم نے آپ کو حضرات کو یہاں پر زحمت دی ہے، اس لیے وہ بتانا ضروری ہے، ذہن میں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سائل جو ہے وہ سخی کے دروازے پر جایا کرتا ہے، لیکن وہ سخی کے دروازے پر جب جاتا ہے تو اس سے اس کا حق ہے، جو احتیاج ہے، اس کے مطابق سوال پورا نہیں ہوتا، اس لیے کہ بہت سے وہ سمجھتا ہے یہ پیشہ ور فقیر ہے، ضرورت مند تو ہے نہیں، یہ تو بنا رہا ہے، کیا پتہ ہے۔ اس کی حکیمانہ طریقہ یہ ہے کسی اچھے سخی کے سامنے جانے کا، اسے اپنے گھر بلا کے اپنا تنگ حالی دکھا دیں۔ آپ حضرات کو بلانے کا مقصد صرف یہ ہے، ہم جاتے ہیں میدان میں پھرتے ہیں، رہتے ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں، ہماری احتیاج ہے، ہمارا فقر ہے، علم کے سامنے اللہ نے ہمیں کہا ہے، اس پر ہمیں ناز ہے۔ اس بات کے لیے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، جن لوگوں کے سامنے سوال کرنے اور بھیک مانگنے کے سلسلے میں ہمارے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم آپ کے سامنے سوالی بنیں، اور ہمیں لگتا ہے اس لیے آپ کو بلایا، اپنے گھر بلا کے ہم اپنی ذبح حالی، خستہ حالی کا احساس آپ کو دلا۔ اس سلسلے میں مجھے ابتدائی نشست میں اپنے حال کی ترجمانی کرنی
نہیں ہے. میرے بزرگوں یہ قرآن مجید اس کے نام نامی سے سیمینار منعقد کیا گیا ہے. قرآن مجید کی آئے آسمان سے جس میں عرض کیا کرتا ہوں اپنی دیہاتی اور گاؤں کی غزیاری زبان میں, آسمان سے جتنی نعمتیں زمین والوں پر نازل ہوتی ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم المرتبہ سب سے معظم بشان نعمت ہے نعمت علم قرآن. اور کے سلسلے میں ہم لوگ بالکل طالب علمانہ چھوٹی سی زبان میں سورہ رحمان کی آیت شریفہ کو پیش کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ رحمان کی آیت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمان صفت کی ثبوت کے طور پر اپنی صدر نعمتوں کی فہرست کی بار بار نعمت کا اظہار فرما کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ارشاد فرماتے جاتے ہیں جیسے کوئی شفیق ماں اپنے بچوں کو سمجھاتی ہو بیٹا تم ہماری بات نہیں مانو گے, ہم نے تم پر یہ احسان کیا, تمہیں میلے میں بھیجا, تمہارے لیے نئی موٹر سائیکل خرید کے دی, تمہیں چاکلیٹ منگا کر دی, تمہیں یہ دی. ایسے اللہ کہہ رہے ہیں ممتا کے ساتھ شفقت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے اس فہرست میں جو عنوان لگایا ہے, فہرست بنائی جاتی ہے تو لگایا جاتا ہے اس کا آپ جانتے ہیں سب سے اہم چیز کا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تخلیق انسانی, انسان پیدا نہیں ہوگا تو نعمت کہا کہ اس کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا ہے. وہ ایسا لگتا ہے مجھے اس کے جب سمجھتا ہے آدمی اپنی ذہن میں تو سیدھے متن سے بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ تمام نعمتوں کی جب فہرست بنا رہے ہیں تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں زیر صدارت صدر الصدور نعمت عظمیٰ کا اور اللہ کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا انحصار قرآن سے وابستگی پر ہے. اس لیے کہ قرآن کسی بھی نعمت کا یہ کوئی کمپنی آتی ہے, کمپنی ہمارے طلباء اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کبھی کبھی کہ کوئی کمپنی جب کوئی مشین بناتی ہے تو اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ بھیجتی ہے, اس میں پورا قانون ضابطہ لکھا رہتا ہے اس چیز سے, اس مشین سے, اس گاڑی سے فائدہ اٹھانے کے کیا کیا ضابطے ہیں. ان ضابطوں کا لحاظ کرتے ہوئے اس مشین کو استعمال کرے گا تو مشین فائدہ پہنچائے گی ان نعمتوں کا. اگر اس ضابطے کی خلاف ورزی کرے گا تو نعمت کے بجائے زحمت اور ہلاکت کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے. ساری نعمتوں کے نعمت رہنے کا انحصار ہے قرآن مجید کے سائے میں, قرآن مجید کے قانون اور ضابطے کے مطابق اس کو استعمال کرنے. ظاہر ہے کہ اس سے معلوم ہوا ساری خیر کو مرتکز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو قرآن مجید کی وابستگی کے ساتھ. اب ہم لوگوں کا حال کیا ہے اس قرآن مجید کے سلسلے میں میں نے کہا اپنی ابو حالی خصوصاً میں عام طور پر جو صورتحال سامنے ہے اس کی اور پھر اپنی ذاتی ضرورت بھی میں آپ حضرات کی ضرورت پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ اہل علم اس طرح متوجہ ہو جائیں تو شاید ہمارا وہ احتیاج اور وہ فخر آپ کے سامنے آ جائے. پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک قرآن مجید سے ملت کا ہوگا بار بار یہ آیت شریفہ سے 95% عاشق, ایمان تو عشق کا نام ہے نا, اپنے نام محبوب کے الفاظ الٹے سیدھے نہیں, تقلید کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. یہ آپ کو حیرت لگ رہی ہوگی, آپ اپنے خاندان کے دو نواح کے عزیزوں کا ذرا ایک سروے کر لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے قرآن اس سے زیادہ ان الفاظ پڑھنا قرآن کا علم تھوڑی ہے. وہ تو قرآن کے پڑھنے کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھنا ہے, علم قرآن کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھنا ہے. یہ صورتحال ہے اس کی قرآن مجید کے الفاظ پڑھنے کے سلسلے میں. اب اس قرآن مجید کے سلسلے میں جہاں یہ جو مراکز ہیں قرآن مجید کے اور یہ مدارس ہیں قرآن مجید کے, ان کے سلسلے میں حضرت شاہ ابراہیم صاحب نور اللہ قدم کی بات بہت ہی لگتی تھی. مجھے اس کا بہت بچپن سے احساس تھا. حضرت کی بات ہو گئی تو ذرا مجھے کہنے کی ہمت بھی ہو گئی. بڑے نے کہہ دی ہے کہ عموماً کیا صورتحال ہوتی ہے, اللہ یامر بالعدل, بلا شبہ حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت دیوانگی یہ تو ہمارے لیے پاور ہاؤس کی حیثیت رکھتا ہے. حدیث پاک کی عظمت کو کون انکار کر سکتا, وہ بھی وہی الہی ہے. مگر ظاہر ہے قرآن کا جو مقام ہے وہ قرآنی کا مقام ہے, حدیث کا جو مقام ہے حدیث پاکی کا مقام ہے. ہمارے مدارس میں دار الحدیث, شیخ الحدیث اول جو نام پرسنالٹی سمجھی جاتی ہے, صف اول کا جو شخصیت سمجھی جاتی ہے, کون سمجھی جاتی ہے؟ شیخ الحدیث یا شیخ القرآن یا شیخ التفسیر. یہ بات خود ہمیں بتا رہی ہے کہ قائدین اور مقتدیٰ کے ذہن میں قرآن کی کیا ہے. دار الحدیث ہو, ایک دار القرآن ہو, کون کس کو صدر جو ہے اہمیت حاصل ہوتی ہے مقام کے اعتبار سے. یہ بات خود بتا رہی ہے کہ قرآن پڑھانے والے سکھانے والوں کے قرآن میں کیا مقام ہے. میرے دوستوں تکمیلات کے کورس ہوتے ہیں, تخصص فی الادب, تخصص فی التفسیر, تخصص فی الفقہ, تخصص جو ہے فقہ وغیرہ میں کیے جاتے ہیں. تو زیادہ تر مدارس کا جو نظام ہے داخلے کے سلسلے میں
سامنے میں اپنی ضرور حالیہ احتیاط، مسائل، گھر کے مسائل، ہماری مشکل کیا ہے، ہمارے تنگ حالی اور تنگ دامنی کا حال کیا ہے. میرے بزرگوں یہ صورت حال ہے. پھر یہ ہے کہ میرے بزرگوں قرآن مجید بلا شبہ، قرآن مجید ہر وہ تو ایسا بحر ذخار ہے کہ اس میں جس فن کا آدمی ماہر ہوتا ڈالے گا وہ جو ہے اس میں مارے گا، وہ موتی تلاش کرے گا. مسلمان نہیں، آج لوگ ایسے لوگ دیکھیں. میں نے ابھی آخری صفحے کے موقع پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت ذرا بھیڑ بھاڑ ہو رہی تھی اعتکاف میں، میرے ساتھ طبیعت ذرا چڑچڑا ہو رہی تھی، کام چور آدمی ہوں، بہت ہی ناکارہ، ذرا طبیعت گھبرائی تھی. حافظ صاحب پیچھے پیچھے سے آئے، بڑے نوجوان محبت بڑے دوست ہیں. یہ حضرت وہ ایک پرنسپل صاحب آئے ہیں، آپ سے 5 منٹ الگ ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا حافظ صاحب اعتکاف کے معنی یہ ہے کہ ملاقات سے جان چھپا کر مسجد کے اللہ کے گھر کے کونے میں چھپ کر بیٹھ جانا، سمجھے کہ نہیں؟ میں نے ذرا بے تکلف دوست تھے اس لیے کہا. انہوں نے کہا غیر مسلم ہے. غیر مسلم ہے تو اور بھی نہیں لانا چاہیے تھا، وقت نہیں دیں گے تو کیسی بد اخلاقی دے نہیں سکتا ہوں، میرے معاملات ایسے ہیں. اتنے میں وہ پیچھے پیچھے آ گیا. چہرے سے علم ظاہر ہوتا ہے آدمی میں نے ملاقات کی، اپنے لہجے وغیرہ کو صحیح کیا، بٹھایا. معلوم ہوا وہ ڈگری کالج کے پرنسپل تھے شام کا، اور فزکس میں پی ایچ ڈی تھے. وہ فزکس بہت معمولی لوگوں کا وہ نہیں ہوتا، بہت جینیس لوگوں کا سبجیکٹ ہوتا ہے. وہ سائنٹسٹ اس سے کہنے لگے مجھے معلوم ہے کہ آپ کا شیڈول بہت ٹائٹ ہے، بس تھوڑے 2 منٹ میں اپنی بات پوری کروں گا. دیکھیے ایک بات ہے، سائنس تو اندازے اور اٹکلے لگانے والے کی بات ہے، اور قرآن بنانے والے کی بات ہے. یہ تو بات ہے نا مولانا صاحب، کیا بات کہی آپ نے. سب کہنے لگے تو لوگوں کو معلوم تو ہو. تب انہوں نے کہا کہ سائنس جب اپنے تحقیق کے کمال کو پہنچے گی تو وہاں پہنچے گی جہاں قرآن نے بتایا. یہ تو بات ہے. میں نے کہا یہ تو بات ہے، مگر لوگوں کو معلوم تو ہو. لوگ تو سمجھتے ہیں ایک دھارمک گرنتھ ہے، جیسے جاپ کرنے کے لیے، مردوں پر پڑھنے کے لیے، اسی طرح قرآن کو بھی سمجھاتے ہیں. لوگوں کو پتہ تو لگنا چاہیے، لوگوں کو پتہ پڑھاؤں. میں دنیا انسان کو بدنیت کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن بنانے والے کی بات ہے. تو میرے پاس میں نے کہا آپ سے تو کچھ استفادہ کرنے پڑے گا کسی وقت. میں نے اپنے وقت کو کرنے کے لیے چونکہ مجبوری تھی میں زیادہ بات نہیں کر سکا. میں نے کہا آپ جنت میں سیٹ تو بک کریے اپنی، کہ اس کے لیے تو میں آیا ہوں، کیا کرنا ہے بتائیے. میں نے کہا کلمہ پڑھیے. میں نے کلمہ پڑھایا، انہوں نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھانے کے بعد میں نے اردو میں اس کا ترجمہ کہلوایا. کہلوانا معمول ہے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وکیلا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور آخری رسول ہیں. میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے اور سب گناہوں سے. اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ اپنے پیدا کرنے والے اکیلے سچے مالک کے سب حکموں کو مانوں گا. اس میں آپ کی اجازت سے اور پڑھانا چاہوں گا. وہ چونکہ پی ایچ ڈی آدمی تھے سائنس میں، تو مجھے خیال ہوا پتہ نہیں اگر مگر کوئی لگا دیں اور یہ سارا میرا کلمہ پڑھایا نہ ہو جائے. تو میں ڈرتے ڈرتے میں نے کہا کہ ہاں جی فرمائیے. تو میں کہہ نہیں سکتا کہ نہیں بھائی آگے خاموش اور کچھ نہ بولیے. تو میں نے کہا بتائیے. انہوں نے کہا کہ مالک مجھے موت تک اس پر جمع رہنا اور ان کے عقائد کا لحاظ کرتے ہوئے ان زبانوں میں ترجمہ کرنا اور اس کی مختصر تفسیر لوگوں تک پہنچانا یہ ملت کے ذمہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ ہے. اس سلسلے میں بھی ہم نے کیا کیا ہے، وہ زبان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں خود بائبل میں موجود ہے کہ بنی اسرائیلی بھیڑوں کی طرف کو اکٹھا کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. یا بنی اسرائیل رسول اللہ علیہ، قرآن نے بھی کہا ہے دنیا میں 6773 شاید زبانیں اس طرح اتنی بولی جاتی ہیں. اس میں سے بائبل کے ترجمے بازاروں میں 4613 زبانوں میں موجود ہیں. اور قرآن مجید جس کا ہمارے ذمے ہے یہ پہنچانا، اس کے ترجموں کا حال یہ ہے کہ صرف 400 کچھ زبانوں میں 600 زبانوں میں ترجمہ، 600 سے کچھ 613 یا 617 زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے. اس میں سے 400 کچھ زبانوں میں لائبریریوں میں موجود ہے. بعض ان کا پتہ بھی نہیں ترجمہ ہوا، یہ ہوا کہ فلاں زبان میں ترجمہ ہوا. کتنا کام باقی ہے ابھی اس ترجمے کو ان تک پہنچانا. جہاں تک کتاب ہدایت کے عنوان سے میرے عرض کرنے کا یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں میدان دعوت میں رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں اس میں ٹوٹی پھوٹی. تو سچی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری نے ایک مرتبہ دارالحدیث میں بڑی پیاری بات کہی کہ قرآن کس ماحول میں نازل ہوا، اس کو سمجھنے کے لیے اسی ماحول میں جانا پڑے گا، اسی دعوت کے ماحول میں جانا پڑے گا، تبھی اس کا جو وہ تذکیری پہلو ہے اس کا وہ اعجاز بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. ہم لوگ کیمپ میں اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے وَلِّلْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، تبلیغ ہمیں مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ کی فرض ہے. نبی کو بھی تو ہے قرآن کو. اور وہی 100% تجربہ ہے کہ قرآن کا اعجاز، قرآن کا معجزہ ہونا
دعوت کا کام کرتے ہیں اتراکھنڈ دہرادون میں، اور ایک 4 مہینے جماعت میں گئے ہوئے ہیں. یہ دونوں حضرات ایسے ہیں کہ ان کے سامنے قرآن مجید کی عربی آیتیں پڑھی گئیں تو رونے لگے اور کہا کہ ہمیں بس کلمہ پڑھا، مسلمان بنا. ان سے کہا بھائی سمجھ تو لو. نے کہا یہ جو پڑھ رہے ہو تو یہ ہمارے اندر کی ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بالکل سچی ہے. الستو بربکم، اللہ نے پڑھایا اپنی زبان میں. سب نے کہا بھی یاد ہو گیا، قالوا بلا. اللہ کا پڑھایا ہوا تو بالکل توڑے جائیں گے. ذرا شکر میں موجود ہے وہ سبق، ذرا سا مانگ ہو جاتا ہے. تو اب یہ جہاں تک یہ قرآن، دعوت بالقرآن، یہ سب سے زیادہ، اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا انسان کی نفسیات کو، انسان کے نیچر کو. کیا اسلوب، کیا طریقہ، کیا مثالیں صحیح ہو سکتی ہیں قرآن سے زیادہ، اس سے زیادہ کیا صحیح ہو سکتی ہیں. لیکن ہم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں ابھی تک کوئی ایسی قرآن مجید کا ترجمہ اور کوئی تفسیر ایسی نہیں ہے جو غیر مسلموں کو دے کر مطمئن ہو جائے ہم کہ ہم نے ان کے مزاج اور ان کے اسٹیٹس کے مطابق ان کو دے دیا. پوری اسلامی کتب خانے میں کوئی ایسی سیرت پاک کی کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس کو دے کر 100% مطمئن ہو جائے کہ غیر مسلم جو لوگ جو ہیں ان کی سطح کے اعتبار سے اور ان کی عقل و شعور کے اعتبار سے، ان کے عقائد کے اعتبار سے ہم نے ان سے دے دیا. جبکہ قرآن مجید کا ایڈریس اتنا، قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں اس قول کے مطابق. اس میں 553 آیتیں ایسی ہیں. ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی دعوت برکاتہم سے میری ملاقات ہوئی 2 سال پہلے وہاں مدینہ منورہ میں، اور بھی بہت سے علماء سے ہم نے حرمین میں قرآن پڑھا جاتا ہے. تو کچھ آدمی اور کچھ ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ دیا ہے کہ آدمی دھیان ادھر ادھر کرنا بھی چاہے تو قرآن ان سے کھینچ لیتا ہے. ان کا آواز، ان کا لہجہ، ان کی تفہیم کا خاص ذوق جو ہے قرآن مجید کا. وہ بھی فرمانے لگے، کئی علماء نے کہا کہ اچھا دیکھیں دعوت پر بات ہونے لگی. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ سب نے، وہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ ہر مرض کی دعوت وہ جو ہے راستے بند ہے، سب پوچھا دعوت کسی. اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے مسدود کر دیے ہیں کہ کسی لائن میں ہم اپنے آپ کو دنیا میں کسی لائق سمجھ جانے یا اپنا مقام سمجھانے کے لائق نہیں، سوائے اس میدان دعوت. یہ ایسا ہے، اور اس لیے سب کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کام یہی کرنا ہے. وہ بات ہونے لگی تو وہ فرمانے لگے کہ بھائی آپ کو تو اللہ نے دعوت کھول دی ہے اور یہ کر دی ہے، میرے بارے میں بتائیے کیا میں کیا کر سکتا ہوں، جو بتائیے میں خطوط بتائیے میں کیا کروں. تو میں اس درجہ تھانے کے حضرت تیار ہوں گے. تو میں نے کہا کہ حضرت 2 باتیں ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ جس درجہ آپ ملت کو کہ اس طبقے کو جو برائیوں میں اور منکرات میں مبتلا ہے اس کو صاف کرنے، سود سے بچانے، اس سے بچانے، اس میں کوشش کر رہے ہیں، اس کا 10واں حصہ ملت امت کے اس 4 گنے طبقے کو ہمیشہ سے دوزخ بچانے کی سوچ میں لگا دے گا. دوسری ایک بات درخواست یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھا بھی جا رہا ہے، قرآن مجید سنا بھی جا رہا ہے. اب جو قرآن مجید پڑھیں یا سنیں رمضان میں، اس خیال سے سنیں کہ کتنا تخاطب غیر مسلموں کے لیے ہے اور کتنا خطاب جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے. جو تخاطب غیر مسلموں کے لیے ہے قرآن مجید کا جو ہے، اگر ہم ان تک نہیں پہنچائیں گے تو ایک کیسی بڑی عقل ہے. میرے بزرگوں 6666 آیات میں 553 آیتیں ایسی کہہ سکتے ہیں آپ جن میں 100% مسلمانوں سے خطاب کیا، مسلمانوں کے لیے خطاب کیا گیا، مسلمانوں سے نہیں، مسلمانوں ان لوگوں کے لیے خطاب کیا گیا جو اہل ایمان ہے. اور 471 آیتیں ایسی ہیں جن میں ان لوگوں سے خطاب کیا جو کامن خطاب ہے. ہم کہہ سکتے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے. اور 5543 آیتیں 6666 آیات میں سے ایسی ہیں جن میں صرف ان لوگوں کے لیے خطاب کیا گیا ہے جو غیر ایمان والے ہیں، جو اپنے مسلمان. ہم نے ان کا قرآن مجید کا یہ حصہ پہنچایا نہیں. آپ ذرا سوچیں، مفتی صاحب کا بھی فون آیا اور 1-2 اور لوگوں نے بھی مجھ سے یہ بات کہی رمضان مبارک کے بعد یہ بات فرمائی. تو اور بھی ایک خادم تھے حضرت کے، انہوں نے بتایا مجھے کہ انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید اس مرتبہ ایسا لگا جیسے پہلی مرتبہ پڑھا. یہ جو منظر والا نقشہ فرما رہے تھے قرآن مجید کا، وہ تذکیری پہلو. دیکھیے ہمارے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئیڈیل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل ہے. ہم سب کو حساب دینے جانا ہے میدان محشر میں. ایک پرچہ ہوگا ہمارا بھائیوا میں، ہمیں چونکہ امتحان دینا ہے. آپ استادوں کے سامنے تو اپنی صورتحال بتائیں گے ہم کہ ہم کتنے کمزور ہیں، ہم فیل ہو جائیں گے، ہماری فکر کیجیے. ایک وائوا ہونا ہے، قبر میں ہونا ہے، 3 سوالات. اس کے ایک مین سوال ہوگا میدان محشر میں، اس کا جو فائنل کوشچن ہوگا، لاسٹ کوشچن، وہ ہوگا اپنے علم پر کتنا عمل. علم اصل ہے قرآن مجید. قرآن مجید کی جس آیت پر عمل نہیں ہوگا وہ ہمارے خلاف حجت ہوگی، جس آیت پر عمل ہوگا ہمارے لیے حجت ہوگی. اور ہمارے لیے معیار ہے فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
کرائٹیریا امتحان میں نمبر دینے کا کیا ہے؟ رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ کان خلقہ القرآن. اسی پر انہوں نے صحابہ کو بٹھانا تھا کہ 10 آیتیں قرآن مجید کی پڑھتے نہیں تھے جب تک کہ دوسری 10 آیتیں پہلی 10 آیتوں پر عمل نہیں ہوئی. جیسے جیسے پڑھتے جاتے تھے ویسے ویسے چلتے پھرتے قرآن بنتے جاتے تھے. اسی طرح جیسے جیسے قرآن بنتے جاتے تھے ہدی للناس بنتے جاتے. قرآن کا عنوان ہے ہدی للناس، شہر اللہ. یہ عنوان ہمارے ذہنوں میں ہے، ہوتا نہیں ہے. سچی بات یہ ہدی للناس کے عنوان کے تحت ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارا عنوان یہ ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جن کے نام نامی سے ادارہ منصوب ہے اس شہر میں سلطان الہند بھی تھے وہ، اور فاتح ہندوستان بھی تھے، اور داعیہ اعظم بھی تھے. ان کی اس بستی میں اس شہر میں بڑی مبارکباد ہے کہ وہ صرف ہدی للناس بن کر یہاں آئے. ہدی للناس بن کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی فتوحات کے راستے ان کے لیے کو اجنبی آدمی تھے، وہ زبان بھی نہیں جانتے تھے. یہاں بالکل ایسی اجنبی اور بے آب و گیا جگہ انہوں نے تلاش کی. اگر اجمیر کا جائے وہ جغرافیہ کے اعتبار سے میں بتا بھی رہا تھا سے بالکل ایسا ہے، بالکل حرم کی طرح چاروں طرف سے پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، خشک پہاڑ ہیں چاروں طرف. اسی طرح بکریاں اونٹ یہاں پالی جاتی ہیں، یہاں جگہ جگہ پانی، وہیں پر آبادیاں ہیں. بالکل اسی طرح قبائلی آبادی ہے، یہاں قبیلے ہیں یہاں پر، اور قبیلے کے سردار کی اسی تو اہمیت ہے جیسے اس زمانے میں ہوتی تھی. قبیلے کا سردار اگر پنچایت بھی ہوگی، آپ یہاں کے لوگوں سے پوچھیں گے اور دیکھیں گے، اگر پنچایت ہوگی تو زمین پر نہیں بٹھائیں گے سردار کو، پتھر چن کر اس کے اوپر بٹھائیں گے. بالکل جوتے لے کر اس پنچایت کے سامنے کو نہیں گزر سکتے. اور اگر وہ بائیکاٹ کر دے گا کسی کا، یہاں جات بار کیے ہوئے ہیں 60 گاؤں، ان کی زندگی ناطقہ بند خراب ہو گیا، وہ بند کر رکھا ہے. 8 گاؤں کو چودھری نے جو قبیلے کا تھا ڈانگے ہیں الگ الگ، اور ان کا جو گاؤں ہے حد یہ ہے کیسی بالکل بنی بنائی، بالکل اسی طرح لوکیشن اور جغرافیہ اعتبار سے علاقہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ یہاں پر ایک بستی ہے، یہ کاٹھات برادری جو رہتی ہے یہاں پر بالکل میوات کی طرح بہت بڑی آبادی ہے. اور یہ جو ہے سرسوتی دیانند جو آریہ سماج کے بانی تھے، بیاور ان کا جائے پیدائش بھی ہے. اور مارواڑی لوگ جو آپ سنتے ہیں ہندوستان کی تجارت پر جن کا ہولڈ ہے، یہ مارواڑی کہلاتا ہے بیاور کے چاروں طرف. اس کی وجہ سے شدھی سنگٹھن یہاں 1929 میں چلا. اس کے بعد چوہان سبھا وشو ہندو پریجن کا اوریجن وہ یہیں سے شروع ہوا. بعد میں اس کا نام بین الاقوامی تنظیم بنا کر وشو ہندو پریشد رکھا گیا. تو یہاں تمام لالاؤں نے اور بڑے تاجروں نے مذہبی تنظیموں کو بڑے بڑے ڈونیشن دیے ہیں. اس کی وجہ سے یہاں پر بڑی تحریکیں چلتی ہیں. یہاں پر اس میں جو یہاں ایک مرکزی گاؤں ہے جہاں کے کاٹھا دادا تھے، وہ پہلے اسلام میں آئے تھے خواجہ کے ہاتھوں پر. ان کے جو گاؤں ہے اسے مادر گرام کہتے ہیں، القرا. وہاں پر ایک پہاڑی ہے چاند کی پہاڑی، اسے مقدس پہاڑی کہتے ہیں. ایک زمانے میں اس پر مندر بنانے کا پروگرام بنا رہے تھے کچھ لوگ تحریکیں تاکہ یہ ذرا ہو جائے. ارتداد سے متاثرہ بڑی آبادی ہے. اس پر وہ چاند کی پہاڑی پر ایک گھنٹی لگی ہوئی ہے، اور جب کوئی خاص برادری کا ایسا اعلان کرنا ہوتا ہے تو اس پر ایک گھنٹی بجا کر چیخ مارتے ہیں. جس کے کان میں وہ چیخ کی آواز پڑ جائے اس کا ذمہ ہے کہ برادری کے جس آدمی تک اس پیغام کو پہنچا سکے وہ پہنچائے گا. یا سماحہ تک موجود ہے یہاں پر. خواجہ معین الدین چشتی ہدی للناس بن کے آئے تو کیسے دلوں پر چھائے ہوئے، کیسی ان کی وقت اور کیسے قرآن سے وابستہ ہو کر چلتا پھرتا قرآن بن کر ہدی للناس، قرآن کو کتاب ہدایت سمجھ کر، قرآن دنیا انسانیت لیکون للعالمین نذیرا، اور انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بالکل اجنبی وطن میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سر چڑھایا ان کو، ایسا سر چڑھایا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر ایک زمانے میں ہم گئے تھے. پورے ملک میں آپ کو سارے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے بہت سے لوگ جو ہندو اسکالرس ہیں اور غیر مسلم تاریخ داں ہیں، وہ اکثر کچھ زیادہ ہی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں یہ سب خواجہ جی کے ہاتھوں اور ان کے چیلوں کے ہاتھوں پر اسلام دھرمانترن کر کے مسلمان ہوئے. دھرمانترن ایک بہت گہری لفظ ہے انسانی فطرت پر. دھرمانترن کہتے ہیں ظاہر ہے یہ بھی تبدیلی ہے مذہب. ہمیں کبھی بتایا جائے کہ ایک مسلمان مرتد ہو گیا ہے اور ایک دوسری خبر آئے کہ مسلمان مر گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، تو ہمیں کس سے افسوس زیادہ ہوگا؟ ظاہر ہے مرتد ہونے سے. یہ دھرمانترن ایک گہری لفظ ہے. قرآن کیونکہ دین یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں، اسلام دین فطرت ہے. راجعون یرجعون کا لفظ قرآن مجید میں استعمال کیا ہے. لوٹو پلٹو آبا و دین، آبا و اجداد کے دین. اصل دین وہ ہے دین قیم، باپ دادوں سے چلا ہوا. یہ نہیں کہا نیا دین ہے.
لگا تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی عقیدت سے نہ لیتا ہوں. یہاں جائیے آپ دیکھیں گے، میں سجادوں کے بعد ایک مرتبہ جانا ہوا ہم لوگوں کے یہاں پر، تو اڈوانی جی بھی آئے ہیں آپ 3 مرتبہ، بال ٹھاکرے جی آئے ہیں 3 مرتبہ، بڑی عقیدت سے وہ چڑھا رہے ہیں، چادر چڑھا رہے ہیں. کیسی انسانیت، ہدی للناس اخرجت للناس. قرآن نے کہا تھا ہمارا مہما اخرجت للناس، انسانیت کے خیر خواہ بن کر آئے، تو کیسے دلوں پر چھا گئے. ہمارے مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا عبداللہ سنی صاحب ایک مرتبہ یہاں رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، اور بھی ان کے ساتھ 1-2 لوگ تھے شاید کوئی اور مطلب کہ وہ وہاں پر جو شرک ہوتا ہے درگاہ میں، ظاہر ہے ایک آدمی کے لیے طبیعت ہو رہا تھا تو اس سے بڑی طبیعت کوفت ہو رہی تھی. مجھے بھی خیال ہوا کہ طبیعت بہت چوٹ لگی ہوئی تھی، تو میں نے ذرا یہ سفر میں آئے ہیں بہت کب تک دل پر اثر ہوگا، رخ کو پھیرنے کے لیے میں نے کہا مولانا ذرا آپ جب ہم جوتے لینے لگے، مولانا یہ ٹوکن والے ذرا تلاش کر لیے کتنے ہیں جوتوں کے ٹوکن. جوتے لیتے ہیں نا، وہ جوتے رکھ دیتے ہیں اور ٹوکن دیتے ہیں، 5 روپے لیتے ہیں. اب تو پہلے 1 روپیہ 2 روپے لیتے تھے، 10 بھی دے دیتا ہے کوئی. وہ گنا تو 1 2 3 4 5 11 دکان تھے. یعنی کہ انسانیت کے کیسے خیر خواہ بن کر آئے تھے کہ 11 خاندان ان کے یہاں دمدار پر آنے والے زائرین کے جوتوں کے صدقے میں پل رہے ہیں. میں نے کہا ذرا آپ دیکھیے یہ کتنے ٹریول ایجنسی والے کتنے ہیں، پھر آپ یہ دیکھیے کار پارکنگ والے کتنے ہیں، کیسے خیر خواہ بن کر آئے، کیسا ان کو سر چڑھایا گیا کیسا. تو اگر ہم بھی اس قرآن مجید کی اصل عنوان سے مولانا فرما رہے تھے کہ وہ تذکیری نقطہ نظر سے، میری درخواست یہ ہے کہ یہاں پر ہم لوگوں نے آپ کو اسی سے بلایا ہے کہ آپ ہماری ضرورت حالی کو سمجھیں، ہماری ضرورت کو سمجھیں، ہماری احتیاط کو سمجھیں. وہ ملت جو انسانیت کے لیے مخرجت للناس کی مقصدیت کے لیے بھیجی گئی تھی، وہ ملت جو ہدی للناس کی حامل تھی، وہ ملت کا حال یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر وجے کمار ملہوترا بی جے پی کے بہت سرکردہ لیڈر ہیں، ان کے پوری ذات بھائی تھے ڈاکٹر شیلین ملہوترا. وہ ٹی پی ایس کے ایجوکیشنل ایڈوائزر تھے دلی پبلک اسکول. پرانی دلی میں پولیو کی جماعت دیکھ کر متاثر ہوئے. پرانی دلی اسٹیشن پر پولیو کی جماعت ہو رہی تھی، باہر ڈھونڈنے والی اجل قوم نے جسے ملت کس نے پیدا کیا، اسے مجھے پڑھنا چاہیے. پھر اردو بازار گئے، اللہ کو ہدایت دینی تھی. محمد دی آئیڈیل پروفیٹ آف واٹ از اسلام مولانا منظور نعمانی کی کتاب ملی، اور حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرات کے وہ دونوں کتابیں. پھر قرآن پڑھا، حال خراب ہو گیا، ان کا بے چین ہو گئے، اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا. بہت لوگوں کے پاس گئے، وہ کلمہ پڑھانے کو تیار نہیں تھا، ان کا ڈر جب اپنا تعارف کراتے تھے. کسی نے کہا وہ اردو بازار میں ترقی انجمن ترقی اردو بیورو والے ہیں، انہوں نے کہا کیا کیا انہوں نے وہ فلت بھیج دیا، فلت چلے جا. فلت گئے، وہ ایک ٹوئٹا گاڑی سے اتر رہے تھے صاحب، میں سفر کے لیے نکل رہا تھا. بڑے جذبات میں کہنے لگے کہ میں کل مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اگر آپ مسلمان کر سکتے ہو تو آپ بھی کر دیجیے، نہیں آپ بھی منع کر دیں. میں سمجھ گیا کہ بہت جگہ سے بیچارے بھٹک کر دھکے کھا کر آئے. میں نے کہا کھڑے کھڑے پڑھ لیں گے کلمہ، بیٹھ جائیں گے. تو میں نے کلمہ پڑھوایا. میں نے کہا آپ کو کس نے اسلام کی دعوت دی؟ انہوں نے کسی مسلمان نے اسلام کی دعوت نہیں دی، مجھے خود اسلام نے اسلام کی دعوت دی. ان سے انٹرویو لے رہے تھے کہ مسلمانوں کو کچھ پیغام دیں گے آپ ارمغان کے لیے. انہوں نے کہا کہ بات بہت کڑوی ہے مگر کہنی ضرور ہے کہ بہت ضرورت کی ہے کہ بلکتی اور پیاسی انسانیت تک آپ لوگ قرآنی اسلام پہنچا نہیں سکتے. خدا کے واسطے قرآن اور اسلام کے درمیان حجاب بننے سے ہٹ جائے. ہم لوگ جو ہے یہ امت جو آئی تھی قرآن کو پھیلانے کے لیے، قرآن محلی میں قرآن بنا کر، داعی قرآن بنا کر، ہدی للناس بنا کر جس کو بھیجا گیا تھا امت کو، اس امت کا حال یہ ہے کہ قرآن کی راہ میں رکاوٹ پڑ رہی. اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ ہماری ضرورت کو پوری کریں. ہمیں مسلسل جانا پڑتا ہے، اور قرآن سے بہتر کوئی دعوت کا اسلوب ہو سکتا ہے، نہ طریقہ ہو سکتا ہے. آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے عطا مالدار بنایا ہے، اسراء کا سخی بنایا ہے، اور ہم فقیر بھکاری ہیں. اپنے گھر کا حال دکھایا ہے آپ کو. اب آپ کے بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب تماشا ہے علی کرم دیکھتے ہیں. یہاں پر ظاہر ہے فقیر ہیں، ہم نے تو خود ہی ظاہر ہے آپ کو اب آپ کی خدمت کیا کریں گے. اب ہماری ضرورت آپ کی جیبوں پر، آپ کی دل کی جیب، آپ کے دماغ کی جیب، جو علم کی جیب ہے نا وہ خزانہ، اس پر نگاہ پڑی ہوئی ہے کہ کیسے کچھ ہمیں مل جائے. تو ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں. اس لیے پہلے ہی سے بہت آخری درجے میں بہت آزانہ 1000 بار معذرت کرتے ہیں کہ ہم آپ کی ضیافت کا، آپ کی مہمان نوازی کا ادا نہیں کر سکتے. ظاہر ہے اب آپ کا آنا مگر اللہ کے حضور ہم بھکاری ہیں، اور ہمیں ناز ہے کہ ہم بھکاری ہیں. بلا شبہ ہمیں اس پر بڑا ناز ہے کہ ہم بھکاری ہیں، اور اپنے رب کے سامنے اپنے
فقیرانہ ہاتھ میں ضرور پھیلائیں گے کہ اللہ انہوں نے ان حضرات نے اپنے ایسے علمی مشاغل کو چھوڑا، اپنے ایسے ایسے بڑے بڑے گدیوں کو چھوڑا اور وہاں سے اپنے آرام کو اور اپنے گھروں کے آسائش کو چھوڑ کر یہاں سفر کی تکلیف برداشت کی اور یہاں ہم جیسے لوگ زیاروں میں گھاس پر آ کر بیٹھ کر ہم ہمیں نوازنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اپنی شان